اسپیس پروبس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اسپیس پروبس کیا ہوتی ہیں؟ جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک خاص قسم کی اس طرح کی اسپیس کرافٹس ہوتے ہیں جن کو لانچ کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے ارتھ سے، زمین سے بھیجا جاتا ہے. اور اس میں سیٹ آف سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے سائنسی ہم کہتے ہیں ڈیوائسز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ٹولز موجود ہوتی ہیں جو کہ مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جن میں سے یہاں پر ہم کچھ امپورٹنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کسی پلانٹ کے ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان اسپیس پروبس کو استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل جوپیٹر ہے یا مارس ہے، اس کی فضائی خد و خال کیسے ہیں، اس کے ایٹماسفیئر میں کیا کیا موجود ہے، اس کو آبزرو کرنے کے لیے اسپیس پروبس کو بھیجا جاتا ہے. سیکنڈ، کمپوزیشن آف اسپیس، کہ اسپیس یا خلا کی کمپوزیشن میں اگر کوئی چینجنگ آ رہی ہے، اس کی ہم کہتے ہیں بناوٹ میں، یا اس کے اندر جو کمپوننٹس ڈفرینٹ موجود ہیں، کچھ ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹس کے اندر چینج آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کمپوزیشن آف اسپیس کی اسٹڈی. اور وہ کون کرتے ہیں؟ اسپیس پروبس کرتے ہیں. اور جو ہم نے بات کی ہے کہ ایٹماسفیئر اور کمپوزیشن آف اسپیس کس کس چیز کی آبزرو کرتے ہیں، بہت سارے دوسرے پلانٹس، سیارے، جس طرح سے نام لیا ہم نے مارس، یہ جوپیٹر وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مونز پریزنٹ ہے، یعنی کہ بہت سارے پلانٹس کے اپنے اپنے چاند موجود ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں انفارمیشن بھی کون کلیکٹ کرتا ہے؟ اسپیس پروبس. اور بہت سارے سیلیسٹیل باڈیز جو خلا میں بڑے بڑے آبجیکٹس موو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایٹماسفیئر اور کمپوزیشن آف اسپیس کے بارے میں انفارمیشن بھی اسپیس پروبس جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ روبوٹک اسپیس کرافٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ آٹومیٹکلی سسٹمز جو ہیں وہ ان کے اندر ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، روبوٹک وے میں ان کو چلاتے ہیں اور تمام ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ہیومن یا مین موجود نہیں ہوتا جو ان سارے سسٹمز کو رن کرے یا چلائے. تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو سائنٹیفک انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے اسپیس پروبس کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے لکھ دیا ہے کہ دے آر یوزڈ فار کلیکٹنگ سائنٹیفک انفارمیشن. جو مختلف قسم کے پلانٹس موجود ہیں ارتھ کے اراؤنڈ، وہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، وہاں پر کس طرح کے کیمیکلز موجود ہیں، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی اسپیس پروبس جو کہ روبوٹک اسپیس کرافٹ ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر ایک پروب جو ہے وہ آپریٹ کی جاتی ہے، یا اس کے سسٹمز کو تمام کو آپریٹ کیا جاتا ہے فار آؤٹ ان اسپیس، بہت دور اسپیس میں ان کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر ان کے سسٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور پلانٹ کے اراؤنڈ آربٹ کرتے ہیں، اس کے آس پاس گھومتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر لینڈ کر جاتے ہیں، یعنی کہ مختلف دوسرے جو پلانٹس ہیں جیسے مارس یا جوپیٹر وغیرہ ان کے اوپر اتر جاتے ہیں اور پلانٹ یا مون کی تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ خیال کرنا کہ یہ زمین کے اراؤنڈ آربٹ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں اٹ ڈز ناٹ آربٹ اراؤنڈ ارتھ. تو یہاں ہم نے لکھ دیا ہے اٹ ڈز ناٹ آربٹ ارتھ، یعنی کہ ارتھ کے اراؤنڈ یہ موو نہیں کریں گے، بلکہ مختلف قسم کے دوسرے پلانٹس یا مون کے اراؤنڈ آربٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے اوپر لینڈ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر اتر کے ان کی سرزمین کو یہ جو ہے سائنٹیفکلی آبزرو کریں گے. اور تمام سائنٹیفک ڈیٹا کو بہت سارے پروبز جو ہیں وہ کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بھیجتے ہیں ان تمام ڈیٹا کو اسپیس سے بائی ریڈیو ویوز، یا ریڈیو کے تھرو جو ہے وہ زمین تک منتقل کرتے ہیں. کیونکہ ان میں تو کوئی ہیومن یا کوئی ایسا ہم کہتے ہیں کہ مین جو ہے موجود نہیں ہے جو انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے لکھ کے واپس لے کر آئے گا، بلکہ یہ تمام اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی رن ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ریڈیو ویوز کے تھرو تمام انفارمیشن کو زمین تک بھیج دیتے ہیں. ایگزامپلس کی بات کریں تو فرسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس وائیگر 1، سوری اسے کہتے ہیں وائیجر 1. اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے وہ ہے وائیجر 2. وائیجر 1 جو ہے وہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے مارس کے بارے میں، یعنی کہ یہ خاص قسم کی پروب ہے جو کہ مارس کا تمام ڈیٹا کلیکٹ کر، اور وائیجر 2 جو ہے وہ جوپیٹر کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے.
تو آج ہم نے اسٹڈی کیا اسپیس پروبس کے بارے میں، جو روبوٹک اسپیس کرافٹس ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور اس کی ایگزامپلس کو بھی ہم نے یہاں پر اسٹڈی کیا ہے.